بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک فطری چیز، فطری نعمت اور فطری سعادت دیتا ہوں۔ وہ لیمو ہے اور لیمو کا شیک ہے، لیمو کا مشروب ہے۔ ایک وہ مشروب ہے جو بوتلوں میں پیک بند، ایک وہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بنے، جو فطرت کو بھی آواز دے، جو صحت کو بھی آواز دے۔ چھوٹا سا ٹوٹکا، لاجواب فوائد، صحت بے شمار۔ آج آپ کو لیمو کے ایک ٹوٹکے کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیمو میں کون سی تاثیر ہے، طاقت ہے، جس کو انسان اگر استعمال کرے تو نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدے ہیں۔ اور وہ فائدہ ایسا کہ سائنس تو اس فائدے تک پہنچ گئی، لیکن ہم اس فائدے سے آخر دور کیوں ہیں؟ ایک ذاتی مشاہدہ بیان کرتا ہوں۔ تجربہ کار بزرگ ڈاکٹر کو مثانے اور ناک کے غدود کا مسئلہ تھا۔ ناک بند، نیند کی شدید کمی، سانس رکنے کا مسئلہ، چھینکوں کا طوفان، کئی بار آپریشن، دوائیں، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ بیٹا بیرون ملک سے تعلیم یافتہ وہاں کے ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ لیتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے ایک قدرتی ٹوٹکا دیا۔ وہ ٹوٹکا آپ کو 7 بیماریوں سے نجات دے گا۔ چھوٹا سا ٹوٹکا آپ کو 7 بیماریوں سے نجات دے گا۔ نمبر 1، دائمی نزلہ زکام۔ نمبر 2، ناک کی ہڈی اور غدود کا بڑھنا۔ نمبر 3، پیشاب کا رک کرانا، پرانی پتھری اور غدود اور جو ختم نہ ہوتے ہوں۔ نمبر 4، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، تو مسلسل کھانا معدے میں رہتے ہو، گلے میں بوجھ ہو، جلن ہو، تیزابیت ہو، اس کے لیے بہت مفید۔ نمبر 5، ایسے لوگ جن کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہو، ٹھنڈی پٹیاں، برف رکھتے ہوں، ٹھنڈے پتھر پہ پاؤں رکھتے ہوں۔ نمبر 6، ہائی بلڈ پریشر، اور ایسا ہائی بلڈ پریشر جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتا ہو۔ اور نمبر 7، شوگر سے متاثر مریض، ایسے جو ادویات کھا کر کھوکھلے ہو گئے ہوں، بہت سے اعضاء متاثر ہوں اور شوگر کی وجہ سے ان کا جسم بالکل کمزور ہو گیا ہو۔ یہ بہت بڑے ایک ڈاکٹر نے بتایا، بہت بڑے معالج نے بتایا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ دوائیں تو پہلے ہی کھا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ نسخہ بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک چھوٹا سا لیمو لیا، اس کو کاٹ لیا، اس کے بیج، اس کا چھلکا، اس کا سب کچھ، ہر چیز سمیت ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو گلاس پانی میں ڈالا۔ اگر تو آپ کو شوگر ہے، آپ میٹھا نہ ڈالیں۔ اگر شوگر نہیں، شکر، گڑ یا کھجور ڈال دیں، لیکن میرا مشورہ کھجور کا ہے۔ اور ہلکا سا نمک اس میں ڈال دیں، چینی بالکل نہیں ڈالنی۔ اب ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ غور سے دیکھیں۔ ڈالنے کے بعد جو سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ اس کو شیک کرنا ہے۔ خوب شیک کریں، بہترین شیک بن جائے گا اور بہترین ایک آپ کے لیے مشروب بن جائے گا۔ اب اس مشروب کو آپ نہار میں پی سکتے ہیں، کھانے سے پہلے پی سکتے ہیں، کھانے کے بعد پی سکتے ہیں۔ آپ دن ڈھلے صبح شام پی سکتے ہیں، 1 دفعہ دن میں 2 دفعہ پی سکتے ہیں۔ مجبوراً نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ، 2 دفعہ یا دن میں 1 دفعہ آپ پی لیں۔ خالی پیٹ پئیں تو بہت مفید چیز ہے۔ یہ دوا ہے، یہ غذا ہے، یہ فطری ٹوٹکا ہے، حد سے زیادہ آزمودہ ہے۔ جو بیماریاں میں نے بیان کی ہیں نا، ان بیماریوں کو سوچیں۔ میں نے جو بیماریاں بیان کی ہیں، کن کن بیماریوں میں یہ مفید ہے، آپ یقین جانیے یہ ان بیماریوں میں نہیں، آپ کو بہت بڑی آگاہی دے گا، آپ کو آگے لے کے چلے گا اور آپ خود کہیں گے نہیں اس کا اور بھی فائدہ ہے، یہ ہے۔ تجربات کے بعد آپ کے گمان سے زیادہ اس کا فائدہ کھلے گا، آپ کے خیال سے زیادہ اس کا نفع کھلے گا، اور آپ گمان سے زیادہ اس کا فائدہ پائیں گے، نفع پائیں گے۔ لیمو اگر دیسی ہو بہت اچھی بات ہے، لیمو رسیلا ہو بہت اچھی بات ہے، اور لیمو پکا ہوا ہو تو بہت بہت لاجواب ہے۔ یاد رکھیں، اس لیمو کا چھلکا، اس کا بیج سب گرائنڈ ہوگا، ہر جزو کا فائدہ پائیں گے اور ہر جزو کی تاثیر پائیں گے۔ کمال ہے۔ انشاءاللہ ضرور آزمائیے گا، اوروں کو بتائیے گا اور اوروں کو بھی نفع ہوگا۔ انشاءاللہ سخی بنے۔ ایک شخص دکھی آیا میرے آقا کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ہم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہم ہے۔ عربی کے ہم کے 2 معنی ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک ہم کے معنی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں، ایک ہم آتا ہے جس کو آج کل ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، یہ ہم ہے۔ اے مولا میں تجھ سے ہم سے نجات مانگتا ہوں۔ ہم وہ غم ہے جو نظر نہیں آتا، اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر غور سے سنیں، ہم وہ غم ہے جو نظر نہیں آتا، اندر سے کھوکھلا کر دیتا، اندر سے بندے کو ختم کر دیتا۔
اور حزن وہ غم ہے جو نظر آتا ہے، مثلا کہیں چوٹ کے داغ نظر آئے، آنسو بہتے نظر آئے، سسکیاں، ہچکیاں، آہیں یہ نظر آ رہی ہیں، یہ حزن ہے، حزن ہے، یہ غم کی وہ شکل ہے جو نظر آ رہی ہے، اور ہم غم کی وہ شکل ہے جو نظر نہیں آتی، بظاہر کہہ کے ہیں، بظاہر مسکراہٹ ہے، بظاہر آپس میں محبت ہے، بظاہر کھانے چل رہے ہیں، اندر 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 بندہ بجھا چلا گیا۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا، اندر سے خوشبو چلی جاتی، اور اس سے میرے آقا نے اور آقا کے ساتھیوں نے اس سے پناہ مانگی۔ آج بھی جو شخص زندگی میں یہ دعا پڑے گا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ اولاد کا ایسا غم جو میرے اندر کھا جائے، بیوی کا ایسا غم، بچوں کا ایسا غم، ماں باپ کی ایسی کڑھن اور ماں باپ کا ایسا درد جو میرے اندر کو پگھلا دے، میرے اندر کو پگھلا دے، وہ غم، وہ ہم، وہ درد، وہ کڑھن جو میں کسی سے بیان بھی نہ کر سکوں، یہ روگ کسی کو کہہ بھی نہ سکوں، لیکن یہ روگ مجھے اندر 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 میرے اندر کو ختم کر دے۔ یہ ہم ہے، ہم۔ آج سے صدیوں پہلے جب یہ لفظ ٹینشن کہیں لغت میں بھی نہیں تھی، یہ ڈپریشن، ٹینشن، یہ پتہ نہیں کیا لفظ، یہ کہیں تھا ہی نہیں، بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس، وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی، میری غم میں چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ میرے پیارو، میری امتیو، اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو، تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، پڑھ لیا کرو۔ پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو، پوری دعا تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل، عاجز ہو جاؤں، سستی میرے اوپر غالب ہو جائے، جبن والبخل، اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے، غلبات الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے، وقہر الرجال، کوئی ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، غلبات الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا، قہر الرجال۔ میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں، میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، آج بھی، آج خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، میری ایک درخواست ہے۔ ان میں ایک یہ دعا ہے، پوری دعا یاد نہیں، اتنی کر لیں، پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کتنے سیکنڈ لگے، پھر پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، 3 سیکنڈ، تو 1 منٹ 3 بار پڑھ رہے ہیں، 7 بار پڑھ رہے ہیں۔ زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے، لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں، میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا، بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں،
ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، صفات بھی بہت زیادہ تھیں، اچانک بے ہوش ہو گئے اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آیا۔ معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا۔ آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا، اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، تو فرمایا اوہو اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا۔ تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت، اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں، ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں، لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا۔ پھر فرمایا ایسا کرو، اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو، اور اتنا جانور ذبح ہو کہ اس کے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے، اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے۔ خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے۔ بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، اور پہلے ایک بو ہوتی ہے۔ فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئیں، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا۔ چاروں طرف جانور جب ذبح کیے گئے اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے۔ اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون، اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی، اتنا خون، اتنا خون۔ اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا اتنا کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں۔ اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا، پوچھا کیا تھا؟ کہاں میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی۔ اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا؟ کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی، وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی اور میرے منہ میں جاتے ہی میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی، وہ روح میرے اندر واپس آ گئی اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی۔ تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا، اب جسم رہا اور سانسیں رہیں، اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی۔ اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔
ایک عمل کروانا میں چاہتا ہوں، اور وہ عمل حدیث سے ثابت ہے، حیات الصحابہ میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائیل۔ ریبائیل ریبائیل اس کا کام صرف ایک ہے، اس کا کام صرف ایک ہے، وہ ہے مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا۔ مسلمانوں کے دلوں میں کیا پہنچانا؟ ٹھنڈک پہنچانا۔ دل پریشان، حالات پریشان، اور سب کچھ ہے، کمروں میں ٹھنڈک، گاڑی میں ٹھنڈک، سب کچھ ہے، پر اندر ٹھنڈک نہیں ہے، یعنی دل بے چین ہے اور دل پریشان ہے۔ وہ اربوں انسان ہے، وہ کھربوں انسان ہے، ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اتنا وجود دیا ہے، فرشتہ کافی ہے، اور اس کا کام صرف مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک، سکون، اطمینان، راحت پہنچانا ہے، راحت پہنچانا ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ جو بتاؤں گا، جو طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق پہلے آپ نے سننا ہے غور سے۔ آپ نے دونوں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھیں، گہرا سانس لیں، دونوں آنکھیں بند کریں گے، دایاں ہاتھ دل پر رکھیں گے، گہرا سانس لیں گے اور سانس روکیں گے، جتنے لمحے سانس روک سکیں گے، اور پڑھیں گے اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل۔ زندگی میں کہیں بھی دل میں تلخی آئے، سختی آئے، بے چینی آئے، پریشانی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے اور خیر چھن جائے، تو آپ اپنے جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جہاں بھی، اور اس کو سانس روک کے آپ پڑھ کریں، آپ کو نقد رزلٹ ملے گا، اسی وقت رزلٹ ملے گا، اسی وقت اس کا نتیجہ ملے گا۔ اپنے غم، اپنے ہم، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی ٹینشنیں، اپنی انزائٹیاں، اپنے سٹریس اور اپنی ذہنی الجھنیں، دل کے دکھ تکلیفیں سارے ریبائیل کے حوالے کر دی۔ کس کے حوالے؟ فرشتے کے حوالے کیے۔ فرشتے کی ہے ڈیوٹی